बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और रमज़ान स्पेशल वीडियो। और आप सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत सारे ऐसे मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल जो हैं वो रोज़ेदारों को पेश आते हैं, जिसकी वजह से जो है बाज़ औक़ात हमें अपनी इबादत को मुकम्मल करने में कुछ रुकावट भी होती है। हमें इस चीज़ का नहीं पता होता कि किस जो है वो मसले का क्या सल्यूशन है और कैसे रोज़े की क़ज़ा होगी, कैसे रोज़े को जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल के साथ हम जो है निभा सकते हैं मुकम्मल तौर पर। तो हम ऐसे ही कुछ मुतफ़र्रिक़ किस्म के मसाइल आज की अपनी इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं। और आज के जो है वीडियो में कुछ है छोटे-छोटे से सवालात। तो हम आपको वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस बताएँगे, उनके आपको जवाब भी बताएँगे। और आप सब जानते हैं कि हमारे जो सवालों के जवाब होते हैं हमारी वीडियोज़ में बताए जाने वाले, वो मुकम्मल ऑथेंटिकेशन के बाद आप तक आते हैं। और ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, वेरिफ़िकेशन कैसे होती है, वो होती है जनाब कुरान और हदीस के थ्रू और फरमाने इलाही। इससे बड़ा सोर्स कोई है ही नहीं वेरिफ़िकेशन का। तो अपनी इबादत को मुकम्मल कीजिए और हमारी वीडियो को दूसरे लोगों के साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो, और जो कि है रोज़े के मुतफ़र्रिक़ मसाइल, उस हवाले से है। तो इसमें पहली ये है कि रोज़े पर कुदरत हो तो खाना खिलाने से कफ़ारा अदा ना होगा। अब इस हवाले से सवाल ये है कि मसला ये है कि आज से 3 साल पहले मैंने एक गुनाह करके रमज़ान का रोज़ा तोड़ दिया था, जिसका कफ़ारा अभी तक अदा नहीं किया। मौत का कोई भरोसा नहीं, इसलिए मैं रोज़े का कफ़ारा देना चाहता हूँ। लेकिन बात यह है कि मैं शादीशुदा भी हूँ और बहुत सख्त मज़दूरी करता हूँ, जिसकी वजह से जो है रोज़े रखना वो मुश्किल है। बाकी रहा मसला 60 मस्कीनों को 2 वक़्त खाना खिलाने या एक मस्कीन को 2 वक़्त का खाना खिलाना, तो अब मैं मस्कीन कहाँ से ढूँढूँ? मुझको तो अपनी मज़दूरी से फ़ुर्सत नहीं, मेहरबानी फ़रमाकर मुझको कोई अच्छा सा मशवरा इनायत फ़रमाएँ। अगर ऐसा हो जाए, आप 2 वक़्त के खाने की कुल रकम जो कि 60 मस्कीनों की बनती है मुझे बता दें, तो मैं मदारिस के तालिब इल्मों को खुद बाँट दूँगा या मुजाहिदीन के दफ़्तर में जमा करवा दूँगा। तो इसका जवाब हम आपको ये बताते हैं कि 60 मस्कीनों को खाना खिलाने से आपका कफ़ारा अदा नहीं होगा। 60 मस्कीनों को खाना खिलाने से तो उस शख्स का कफ़ारा अदा होता है जो बहुत बूढ़ा हो, रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो और मौत से पहले इसकी ताकत वापस आने की उम्मीद भी ना हो, या ऐसा बीमार हो कि ना फ़िलहाल रोज़ा रखने पर कादिर हो और ना आइंदा के लिए उसकी सेहत की उम्मीद हो। तो आप तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, और आपको कमरी महीने की पहली तारीख से शुरू करने की सूरत में 2 माह और पहली तारीख के बाद शुरू करें तो 60 दिन रोज़े रखने होंगे और 1 दिन क़ज़ा रोज़ा भी। छोटे और ठंडे दिनों में रोज़े रखने की कोशिश करें। आखिरत का अज़ाब याद करें तो रोज़ा रखना आसान हो जाएगा। रात में बीवी से हमबिस्तरी करने में भी कोई हर्ज नहीं। फिर आ जाता है सफ़र की वजह से रमज़ान 31 या 28 दिन का हो गया। इस हवाले से सवाल है कि मक्का मुकरमा में पाकिस्तान से 1 या 2 रोज़ कबल चाँद दिखाई देता है। अगर कोई शख्स रमज़ान में मक्का मुकरमा से पाकिस्तान आया और पाकिस्तान में 29 की शाम को चाँद नज़र न आया, तो ये शख्स क्या करेगा? अगर रोज़ा रखता है तो इसके 31 रोज़े हो जाएंगे। इसी तरह कोई पाकिस्तान से मक्का मुकरमा जाए तो उसके 28 ही रोज़े होंगे। इसका क्या हुक्म है? तो जवाब हम इसका ये बताते हैं कि अगर अहले पाकिस्तान ने उस शख्स की रोयत हलाल से मुतल्लिक़ ख़बर कुतुब फ़िक़ा में मज़कूरा शराइत के मुताबिक कबूल कर ली, तो अहले पाकिस्तान इसके कौल के मुताबिक ईद मनाएंगे और एक रोज़ा क़ज़ा रखेंगे और इस आने वाले के रोज़े पूरे हो जाएंगे। और अगर इसकी खबर कबूल न की गई, जैसा कि अमूमन होता है, तो ये शख्स 31वां रोज़ा भी रखेगा और दूसरे लोगों के साथ ईद करेगा। मक्का मुकरमा जाने की सूरत में अहले मक्का के साथ ईद करे और एक रोज़ा क़ज़ा रखे। फिर आता है रोज़ा रखकर दूसरे मुल्क जाना। इसका हवाले से सवाल है कि एक शख्स ने
پاکستان میں روزہ رکھا، پھر دوسرے ملک چلا گیا، تو اب وہ پاکستان کے وقت کے مطابق افطار کرے گا یا اس ملک کے مطابق جہاں وہ چل گیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جہاں گیا ہے اس ملک کے وقت کے مطابق افطار کرے گا۔ پھر آتا ہے سوال نکسیر کا خون کے اندر جانا مفسد ہے۔ سوال ہے کہ نکسیر کا خون حلق سے پیٹ میں چلا گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، صرف قضا واجب ہے، کفارہ نہیں۔ پھر آتا ہے ایک سوال کہ روزے میں سانپ نے کاٹ لیا، یعنی کیا سانپ کے کاٹنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ تو پھر اس کا جواب یہ آئے گا کہ سانپ بچھو وغیرہ کے کاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر ہے رمضان میں ایام روکنے والی دوا کا استعمال۔ تو اس کا جو ہے جواب ہے کہ اگر کوئی عورت قضاء سے بچنے کی یہ تدبیر کرتی ہے کہ ایام روکنے والی دوائیں استعمال کرتی ہے تو یہ عمل جائز ہے یا نہیں؟ اس سے روزے پر تو کوئی اثر نہیں پڑے گا؟ تو اس کا جواب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب تک ایام نہ آئیں روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، روزہ صحیح ہو جائے گا۔ البتہ ایسی دواؤں کا استعمال اس شرط سے جائز ہے کہ کسی ناپاک چیز سے بنی ہوئی نہ ہوں اور صحت کے لیے مضر نہ ہوں۔ پھر ہے ایک سوال کہ پہلی کے چاند کا چھوٹا یا بڑا ہونا، کہ بسا اوقات رویت حلال کمیٹی کے اعلان کے مطابق پہلی کا چاند نسبتاً بڑا نظر آتا ہے، جس سے لوگ شبے میں پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شاید یہ 2 تاریخ کا چاند ہے۔ اس بارے میں شریعت کی تعلیم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کے چھوٹا بڑا ہونے کا شریعت میں اعتبار نہیں، بلکہ حلال کمیٹی کے قواعد شرعیہ کے مطابق کیے ہوئے اعلان کا اعتبار ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو بختری کہتے ہیں کہ ہم لوگ عمرے کے سفر پر نکلے، جب بطن نخلا میں پہنچے تو ہم نے چاند دیکھا۔ بعض ساتھی کہنے لگے یہ 2 راتوں کا چاند ہے، بعض نے کہا یہ تو 3 راتوں کا ہے۔ تو ہم حضرت ابن عباس سے جا کر ملے تو ان سے یہ قصہ عرض کیا۔ انہوں نے پوچھا کس رات تم نے دیکھا تھا؟ ہم نے کہا فلاں رات کو۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا یہ اسی رات کا ہے جس میں تم نے اس کو دیکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے رمضان کا وقت چاند دیکھنا مقرر فرمایا ہے۔ پھر آتا ہے اس حدیث کے ذیل میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض روایات میں آیا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ پہلی کے چاند موٹے اور بڑے دکھائی دیں گے۔ اسی وجہ سے فقہا نے پہلی کے چاند کا حجم بڑا دیکھ کر اس طرح کے شبہات کا تذکرہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ پھر آتا ہے شادی کے بعد پہلا رمضان میکے میں گزارنا، اور سوال یہ ہے کہ جب کسی شخص کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد آنے والا پہلا رمضان لڑکی اپنے والدین کے گھر گزارتی ہے اور اس کو لڑکی کے حقوق میں سمجھا جاتا ہے۔ اس پر شوہر راضی نہیں ہوتا نہ بیوی، بلکہ محض برادری کے طعن و تشریح سے بچنے کے لیے مجبوراً اس پر عمل پیرا ہونا پڑتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ بتائیں گے کہ شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، محض بے اصل رسم ہے۔ شریعت کی طرف سے آزادی ہے، لڑکی شوہر کی مرضی سے چاہے میکے میں رمضان گزارے یا شوہر کے گھر گزارے۔ شریعت کی دی ہوئی اس آزادی کو اپنی طرف سے ختم کرنا اور لڑکی اور اس کے شوہر کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس رسم پر مجبور کرنا گناہ کی بات ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ہے اذان کے اختتام تک کھاتے رہنا۔ اس حوالے سے سوال ہے کہ ایک آدمی دیر سے اٹھا، جب سحری کا وقت 5 یا 10 منٹ رہ گیا تو اس نے کھانا شروع کیا اور وہ اذان کے مکمل ہونے تک سحری کھاتا رہا، تو کیا اس کا روزہ ہو گیا یا نہیں؟ نیز سحری کے وقت صحیح کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل طریقہ یہ ہے کہ اپنی گھڑیاں معیاری وقت پر رکھی جائیں اور کسی مستند اور ماہر کے بنائے ہوئے اوقات کے نقشے میں دیے گئے وقت سے 5 منٹ پہلے سحری بند کر دی جائے۔ مساجد، ٹی وی، ریڈیو وغیرہ کی اذانوں پر انحصار نہ کیا جائے، کیونکہ بسا اوقات وقت سے پہلے یا بعد میں بھی اذانیں دی گئی ہیں۔ لہٰذا صورت مسئولہ میں اگر نقشے کے وقت سے پہلے سحری بند کر لی تھی تو روزہ ہو گیا۔ اگر یقیناً معلوم ہو سکے کہ صبح صادق کے بعد سحری کیا ہے تو پھر قضا لازم ہے، اور اگر یقینی طور پر یہ معلوم نہ ہو کہ شک کی صورت میں قضا کا حکم بالکل نہیں، تو البتہ غالب ظن اگر یہ ہو کہ وقت کے بعد سحری کر لی تو احتیاطاً قضا کر لیں۔
پھر ہے سحری صبح شادی کے قریب رات کے آخری حصے میں کھانا مستحب ہے، اگر بہت سویرے کھائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں۔ اور ایک آخری اور ایک جو ہے چھوٹا سا ایک مسئلہ جو بتاتے ہیں کہ سحری میں جگانے کے لیے لاؤڈ اسپیکر کا استعمال، کہ سوال اس پہ یہ آیا کہ شہر میں حکومت کی طرف سے بجائے جانے والے سائرن کی آواز اتنی ہوتی ہے کہ تقریباً ہر گھر میں پہنچ جائے۔ اگر سائرن بجتے ہی مسجدوں میں شور برپا ہو جاتا ہے اور کئی لوگ سحری سے قبل 3 بجے ہی لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیتے ہیں اور تقریباً 2 گھنٹے تک یہی آواز آتی رہتی ہے کہ اٹھو اٹھو جلدی کرو، کیا شرعاً ایسا کرنا جائز ہے؟ تو ہم اس کا جواب یہ بتائیں گے کہ مروجہ طریقہ جس میں تسلسل کے ساتھ یا کچھ کچھ وقفے سے بار بار یہ اعلان کیا جاتا ہے تو کئی قباحتوں پر مشتمل ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ طریقہ متوارث تو منقول نہیں، لوگوں کی عبادت میں خلل کا ذریعہ ہے، اس سے مریض و ضعیف افراد کو ایذا پہنچتی ہے، مسجد کے لاؤڈ اسپیکر اور بجلی کا بے جا استعمال ہوتا ہے، لہٰذا مذکورہ طریقہ کسی بھی طرح درست نہیں، اس سے احتراز لازم ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ کچھ یہ مختلف قسم کے مسائل تھے جو روزے داروں کو پیش آتے ہیں، اس حوالے سے سوالات تھے، ہم نے آپ کو ڈیٹیلڈ جواب ان کے بتائے ہیں، اور آپ ان انفارمیشنز کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمیں اجازت دیجیے، تب تک انشاءاللہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔